أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ سب بھی محبت سے میرے ساتھ مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک رحمتا للعالمین یا خاتم النبیین. سامعین محترم، آج ہم انوار قرآن کے سلسلے میں تیسرا سپارہ تلک الرسل اس کا آغاز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس آیت میں انبیاء کرام کی جو ہے وہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی فضائل بیان کی گئے ہیں. ان کے فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک میں موجود حدیث مبارکہ میں یا اولیاء کرام یا علماء محققین نے جو فضائل بیان کیے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہی بیان فرمائیں. اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی ایک نبی کی تحقیر ہوتی ہے اور کسی دوسرے نبی کی زیادہ فضیلت ہوتی ہو. صحیح ہے نا جی؟ مطلب فضیلت تو سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن کسی کی تحقیر بھی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر ان سے بغیر کسی واسطے کے ان سے کیا اسے کہتے ہیں بات کی. اچھا جی، یہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ پاک نے عطا فرمایا. دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمایا، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندے بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ. یعنی حضرت ابراہیل امین کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. تیسری وہ ہستی جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، وہ ہیں ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پر نور سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. پھر آگے فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا نا، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. نیز آپ پہ ختم نبوت کی گئی، یعنی کہ قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا. ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا. حوض کوثر مقام محمود شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. شب معراج میں خاص قرب الہی آپ کو ملا. علمی عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. تو یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی شان بیان فرمائی. آگے فرمایا اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے. اب دیکھیں کہ جی یہاں پر اب آپ اندازہ کریں کہ
یہ جو آج کا ہم سپارہ پڑھیں گے اس میں بہت زیادہ آیات جو ہیں وہ صدقہ و خیرات کرنے کی ہیں، بانٹنے کی ہیں. تو یہ اسلام میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات جو ہے فرض بھی ہے، نفلی بھی ہے، مستحب بھی، سارا بیان کیا جائے گا، اور اس کی تفصیل بھی بیان آئے گی انشاءاللہ تعالی، بیان ہوگی. آگے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے. اب آگے جو ہے، آگے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ماشاءاللہ سے ہم سب پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ سن لیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا کہ وہ چاہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتے، اور وہی بلند شان والا اور عظمت والا ہے. تو اس میں اللہ رب العزت کی شان عظمت بیان فرمائی گئی اور شفاعت کے والے سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور جو اجازت یافتگان حضرات جو ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے، جیسے انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، مومنین ہیں، وہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک بہت لمبی سی بات ہے، انشاءاللہ آگے اس کو بیان کریں گے اور بھی آیات میں جب اس کا تذکرہ آئے گا. اب آیت الکرسی کے حوالے سے کچھ فضائل بیان کیے گئے ہیں. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، مسلم شریف میں بیان کیا گیا، پھر بخاری شریف میں جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیاطین اس کے قریب نہ آ سکیں گے. یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت بھی ہے. مطلب دیکھیں کہ آیت الکرسی جو ہے ہم سب کو پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے. آپ اپنے بچوں کو جو ڈر وغیرہ لگتا ہو ان کو بھی پڑھ کے پھونک سکتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے. پھر آگے فرماتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہوگی. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کافر کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. ہاں آپ اس کو دین کی تبلیغ کریں، اس کو بتائیں، اس کو دین کے حوالے سے تمام معاملات سکھائیں، بتائیں اس کو. باقی ہدایت جو ہے وہ آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اور پھر یہاں پہ فرمائیں کہ جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے بہت بڑا کام کیا. صحیح ہے نا جی. اور پھر اللہ پاک اس کے اوپر بڑا ہی کرم کر دیتا ہے. اس آیت میں طاغوت سے بچنے کا، مطلب شیطان سے بچنے کا جو فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر مضبوطی سے وہی قائم رہ سکتا ہے جو بے دینوں کی صحبت، ان کی الفت، ان کی کتابیں دیکھنے، ان کی آواز سننے سے دور رہے، جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے گا. اس کی رسی کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے. دیکھیں نا، اگر ہم بد مذہبوں کے پاس بیٹھیں گے، بے ادب گستاخوں کے پاس بیٹھیں گے، جو دین سے نہایت دور ہیں، جن کو دین کی ہر بات بری لگتی ہے، تو پھر آپ کو بھی ایسا ایسا دین سے دوریاں محسوس ہوں گی، نفرت محسوس ہوگی. لیکن اگر آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، اہل علم کے پاس بیٹھیں گے، نیک اور تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، تو آپ کو دین سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی. تو صحبت جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک نے کہا کہ اپنی صحبت کو اچھی کرو. پھر فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کا والی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو لوگ کہتے ہیں نا یار ساڈا کوئی والی نہیں ہے گا، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہارا والی وارث ہوں. تم میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، تم میرے احکامات کو مانو تو صحیح، دیکھو میں تمہارے اوپر کتنی رحمتوں برکتوں کا نچھاور کروں گا. اور یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہیں اندھیرے کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تمہیں نور سے، فطرت سے جو تمہیں جو ہے نا وہ نفرت دلواتا ہے. تو انبیاء کرام، صالحین، نیک جو لوگ ہیں نا، اولیاء اللہ، ان کی طرف آؤ. تم لوگ کافروں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ کافروں کے دوست شیطان ہیں.
تو حق کا راستہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. اور اب دیکھیں حق کا راستہ ایک ہے جبکہ باطل کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع کر کے ذکر کیا گیا. صحیح ہے جی، آگے پڑھتے ہیں. اچھا ایک اور بات سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں. تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ لوگوں کو اندھیروں میں سے سرکار نور کی طرف لے کے جاتے ہیں، بیماری سے شفا کی طرف، مشکل سے آسانی کی طرف. جتنا درود و سلام پڑھیں گے اتنی آپ کے معاملات اچھے حضور کی جتنی اداؤں کو ادا کریں گے اتنی معاملات میں بہتری آئے گی، نور آئے گا، رستے کھلیں گے. آگے فرمایا اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے. جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے بس تو اسے مغرب سے لاتا ہے. اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پہ پہلے ہم نے نور والوں کی بات کی تو یہاں پہ نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، صحیح ہے نا. اور یہاں پہ نمرود شیطان کا جو تھا نا چیلا، اس کی بات کر دی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کو آپ نے دعوت دی تو نمرود نے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ تمہارا خدا کیا کرتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. تو اس نے کہا اچھا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جناب اس سے تو کچھ اور خیال آیا نہیں اور اس کو شرمندگی بھی ہوئی واقعی کہ یار یہ تو کام میں نہیں کر سکتا. لیکن اس نے کیا کیا کہ جیل سے 2 لوگوں کو بلا لیا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا ہاں دیکھو میں نے بھی زندہ کیا، حالانکہ دیکھو اس کو سزائے موت ہونی تھی، اور دوسرے کو میں نے کیا اس سے کہتے ہیں یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا، اس کو زندہ کرنا ہے اس کے مطابق. حالانکہ یہ بات ایک بڑی بھونڈی سے اس نے احمقانہ بات کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس بات پر قائم رہا. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر یہ بتاؤ کہ میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے نا، تو تم اگر سچے ہو تو تم بھی نکال کے دکھاؤ. تو یہاں پہ یہ بات سن کر نمرود جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا. یہاں پہ تو اس نے احمقانہ بات کر دی تھی، لیکن آسمان پہ سورج کے ساتھ کیسے حرکت کر سکتا تھا نا؟ نہیں کر سکتا تھا. اچھا جی یہاں پر ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ہے، اور یہ سنت ہے انبیاء کرام کی. اکثر لوگ ہمارے ساتھ جب اہل علم کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ، میں تو چلو خیر ایک طالب علم ہوں، تو اکثر لوگ علماء کرام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خود ہی بات شروع کریں گے، جب علماء کرام یا اہل علم اس کی کوئی بات کا جواب دیں گے تو جی آپ تو بحث کر رہے ہیں، جی آپ مناظرہ کر رہے ہیں. تو کسی کو ہدایت دینے کے لیے، کسی کو دلائل دینے کے لیے مناظرہ کرنے کا ثبوت یہاں سے ہمیں مل رہا ہے کہ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے ایک بات کی کہ موت اور زندگی کے حوالے سے، تو پھر آپ نے دوسری بات کی نا پھر حالانکہ وہ پہلی بات ہی کا جواب جو تھا وہ اس کا سراسر غلط تھا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ ویسے لہٰذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے، اگر اس میں تکبر اور یہ نہ ہو کہ جناب میں اسے مناظرہ کروں گا تو میری علمی دھاک اس کے اوپر بیٹھ جائے گی، لوگ مجھے صاحب علم سمجھیں گے، نہیں. اگر مناظرہ اس لیے ہو کہ اسلام پھیلے اس سے اور لوگوں کو جو ہے وہ صحیح بات پہنچ جائے اللہ کی، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ اہل علم ہو جائیں، تو پھر جو ہے یہ جائز ہے. اور علم مناظرہ بھی اس انسان کو آنا چاہیے جو مناظرہ کرنے والا ہو. لہٰذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں. آج کل جو عام لوگ ایک آدھی کتاب پڑھ لیتے ہیں، جو 2-4 علماء کرام کی تقاریر سن لیتے ہیں اور مناظرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر سامنے والا ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اور دلائل دے گا تو وہ معاذ اللہ جیسے آج لوگ بد مذہبوں سے، قادیانیوں سے اور لوگوں سے، عیسائیوں سے مناظرے کرتے ہیں، آتا جاتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ اہل علم ہوتے ہیں، تو 2-4 کتابیں پڑھ کے 2-4 تقریریں سن کے وہ کر لیتے ہیں. تو پھر وہ بعض اوقات خود بھی سیکولر دہریے یا اور طرح کے مذہب میں ایسے لوگ چلے جاتے ہیں نا، تو یہ غلط بات ہے. تو کوشش کریں اپنے علماء کے پاس بیٹھا کریں، اہل علم کی بارگاہ میں ان سے بیٹھ کے علم حاصل کیا کریں. اگر کوئی آپ سے مناظرہ کرے تو اسے کسی عالم جو ہے نا کوئی صاحب علم اس کے پاس ریفر کر دیا کریں، خود نہ کیا کریں. اچھا جی آگے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا
جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کیا میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کے اب تک بدبودار نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا جی، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ علماء مفسرین جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام، اور بستی سے مراد بیت المقدس مراد ہے۔ جو بخت نصر ایک بادشاہ تھا، بیت المقدس اس نے ویران کیا، بنی اسرائیل کو قتل و غارت کر دیا، تو وہاں سے ایک دن وہاں پہ ساری تباہ کر دی نا بستی، تو کوئی بھی نہیں بچا، گھر مکان سارے ٹوٹ گئے۔ تو عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کے پاس ایک برتن میں کھجور، ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ نے یہ سوچا کہ یار سارے لوگ یہاں سے ہیں تو انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانوروں کو وہاں باندھ دیا، خود آرام کرنے لگے، اور اسی حالت میں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ 100 سال بعد پھر آپ کی آنکھ کھلی دوبارہ سے، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو اچھا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ اور مخلوق آ کے بعد یہ لوگ آتے گئے، اور پھر دوبارہ سے وہ علاقہ ہوا، آباد ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آنکھوں سے ان کو پوشیدہ رکھا۔ مطلب جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے یا سو رہے تھے تو وہاں کسی کو وہاں پہ نہ مطلب دکھایا ہی نہیں نا، اللہ پاک چھپا بھی سکتا ہے نا لوگوں کی آنکھوں سے، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ سے زندہ کیا، پہلے آنکھوں میں جان آئی، پھر تمام جسم میں، پھر آپ نے دیکھا یہ شام کا وقت ہے، تو آپ کو لگا کہ یار شاید تھوڑی دیر ہی سویا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کتنا وقت ہوا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ میں صبح کے ٹائم سویا تھا تو اب شام ہو گئی، تو شاید ایک دن یا ایسے کچھ زیادہ یا کم۔ تو فرمایا کہ نہیں، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو وہ صحیح سلامت ہے، لیکن گدھے کی طرف دیکھو تو وہ کیا ہے اس کی تو ہڈیاں چمک رہی تھی، بس تھوڑی سی رہ گئی تھی، کھال گوشت سب ختم ہو چکا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی آزاد دوبارہ سے جمع کی، اور اپنی اپنی جگہوں پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی اور اٹھ کھڑا ہوا گدھا جو تھا نا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ میں خوب جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ تھا اب عین الیقین حاصل ہو گیا تھا نا، کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا تھا زندہ ہونے کا معاملہ مرنے کے بعد۔ پھر آپ اپنی سواری میں داخل، جب اپنے علاقے میں گئے تو آپ کی عمر تو خیر 40 سال تھی نا، تو آپ اسی حالت میں اٹھائے گئے، 100 سال بعد بھی اب 40 سال کی عمر میں وہ اٹھائے گئے۔ تو جب آپ اپنے گھر گئے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت ہے وہ ملی، جس کے پاؤں بھی رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی ہوتی تھی، نوکرانی کام کرنے والی نا، اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا، آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئی، یہ کہہ کے وہ خوب روئی۔ تو آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا اچھا، تو عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، کوئی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی، تو آپ میرے لیے دعا فرمائے نا کہ میری آنکھیں دوبارہ آ جائے تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے ان کو دوبارہ سے آنکھیں عطا فرما دیں۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ جا، یہ فرماتی اس کے معذور پاؤں دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے۔ دیکھیں نبی کا معجزہ، اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہے، وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گی، وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر، آپ کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ 118 سال کی تھی، اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، یاری بات ہے 118 سال گزر گئے تھے، 100 سال گزر گئے تھے، تو جو بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ عزیر ہے۔ فرمایا اچھا کیا نشانی ہے ان کی؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ان کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال چاند بنا ہوا تھا،
جب کپڑا ہٹایا گیا ان کے جسم مبارک سے تو وہ موجود تھا وہاں پہ. بھی کہا کہ توریت کوئی نسخہ باقی نہ رہا, کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا, تو آپ نے تمام توریت ان کو زبانی پڑھ کر سنا دی. ایک شخص نے کہا کہ میرے والد صاحب نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک جگہ پہ توریت دفن ہے, تو میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی, اس کا مجھے پتہ معلوم ہے. اس پر پتہ پر جب جستجو کی گئی وہاں سے نسخہ نکالا گیا تو پتہ چلا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت سنائی تھی وہ ایز اٹ از ایک ایک حرف ویسا ہی تھا. اندازہ کریں کہ ان جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں نا ان کو اپنی مذہبی کتابیں یاد نہیں تھیں, یہ تو صرف ان کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد تھی زبانی, اور کسی کو زبانی یاد نہیں تھی. قربان جائیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ آج قرآن پاک جو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی یاد ہے, 6 سال 8 سال 10 سال ماشاءاللہ سے, اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قرآن پاک جو ہے وہ ایز اٹ از بالکل زبر پیج کا فرق بھی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ سے صحیح طریقے سے یاد ہے, کوئی فرق بغیر کسی فرق کے بھی یاد ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ معجزہ ہے قرآن کا جو آج ہم کتاب پڑھ رہے ہیں. دنیا کی کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں نہ موجود ہے اور نہ اس کو کوئی زبانی یاد کر سکتا ہے. یہ سب قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ کے الفاظ ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. آگے چلتے ہیں. اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا. اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کیا یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو, پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو, پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو, پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اچھا جی, اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے عزیر علیہ السلام کا زندہ مردہ وہ والا مردوں سے زندہ کرنے والا معاملہ بتایا گیا. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جب ان کو نبوت عطا فرمائی تو وہ بتایا جا رہا ہے, تاکہ انہوں نے فرمایا کہ تاکہ اللہ پاک جی میرے دل کو سکون آ جائے. اچھا جی, اب یہ واقعہ بہت لمبا ہے. آپ نے مور کبوتر, کسی روایت میں کوا بھی آتا ہے, کسی روایت میں گدھ بھی آتا ہے. تو آپ نے یہ 4 پرندے لیے, ان کو قیمہ بنایا اور ان کا سارا قیمہ مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھا. پہ اللہ پاک نے فرمایا ان کے سر آپ اپنے پاس رکھ لیں, ان کو آواز دیں باری باری. تو وہ باری باری جب آپ نے آواز دیا ایھا الطاؤس, اسی طرح مرغ کو بھی, کبوتر کو بھی, گدھ کو بھی, تو سارے آگے, اور پھر باہم دوبارہ سے وہ پھر ان کے جسم قیمے سے ان کے جسم ملے, اور وہ اپنے اپنے سر پہ انہوں نے آ کے آواز دینی شروع کر دی. اپنے پندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بائنا پہلے کی طرح مکمل ہو گئے. اچھا جی, یہاں پہ نبی نے کہا, عرض کیا کہ اے اللہ میں مرنے کے بعد جینے کا معاملہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے مور کو ہی کیوں پکڑا, مرغ, کبوتر اور کوے کو کیوں پکڑا؟ فرمایا کہ جو ان جانوروں کی خصلتیں ہیں, جیسے مور کے اندر اپنی خوبصورتی, حسن و جمال کو بہت زیادہ اس کے اوپر اندر غرور تکبر ہوتا ہے نا, فرمایا اپنے اندر سے اپنے حسن و جمال کے غرور کو, تکبر کو مار دو گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, دل کو سکون آ جائے گا. اگر تمہارے اندر جو اپنی طاقت اور غرور, طاقت پر جو غرور ہے اس کو مار دو, بلند پرواز جو تم اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہو, یہ بڑا پڑھے لکھا سمجھتے ہو, اور ہر چیز پر غرور کرتے ہو, اپنی طاقت پر غرور کرتے ہو, ان سب کا گلا گھونٹ دو تو یقین جانو تمہارے دل کو سکون ملے گا. پھر جو پڑھائیاں کرو گے, کچھ بھی کرو گے, تو پھر تمہیں سکون ہی ملے گا. اور یہاں سے اور بھی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی دعائیں قبول فرماتا ہے. انبیاء کرام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے. جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے, مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں. یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس دانے کی طرح جس نے 7 بالیاں اگائیں, ہر بالی میں 100 دانے ہیں, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے, اور اللہ وسعت والا, علم والا ہے. یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں نا, اب یہ دیکھیں صدقات, خیرات اور مال خرچ کرنے کی اللہ پاک نے کتنی زیادہ باتیں فرمائی ہیں. انشاءاللہ آگے چند آیات ایسی ہی آئیں گی. یہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں.
تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے، کسی کو 70 گنا، کسی کو 700 گنا. جہاں پہ 700 کا لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے ان گنت ثواب اللہ پاک، بہت جو شمار میں نہیں کیا جا سکتا، اس کی نیت کے مطابق اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. کہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایتوں کی مطابق ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں بھی مل جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی اولیاء کرام ہیں کہ عام لوگوں جو عبادت کرتے ہیں اور خاص لوگوں کی عبادت جو ہے وہ ان کا درجہ ان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر خاص الخاص کی عبادت ان کا درجہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل ہو، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے. تو اللہ پاک جس کو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے اللہ پاک ثواب عطا فرما سکتا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں آتی. پھر آگے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں اب یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں نا کہ اللہ والے تو وہ ہے جو کہ کبھی نہ ان پر کوئی خوف آتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں، بڑی سکون کی نیند سوتے ہیں، کوئی پریشانی ان کے چہروں پر نہیں آیا ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خرچ کرنے کے حوالے سے یہ شان نزول اس کا جو ہے نا وہ آیت نازل ہوئی تھی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور یہ وہ اصل میں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں رزق روٹی کے لیے کچھ، یہ تو آپ جتنا بانٹیں گے آپ یقین کریں آپ کی زندگیوں سے پریشانیاں بیماریاں پھر لا خوف، نہ خوف ہوگا نہ پریشانیاں ہوں گی نہ بیماریاں ہوں گی. یہ بہترین وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں بانٹنا، اللہ کے عطا ہوئے کی رزق میں سے بانٹنا. چاہے 4 درہم ہیں، اب 4 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، جتنی آپ جس کی استطاعت رکھتے ہیں اپنا خرچہ نکال کے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بچتے ہیں اس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بانٹ سکتا ہوں تو ضرور بانٹیں. یہ اللہ پاک نے بار بار اس بات سے کہا، اس بات کا حکم دیا. اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو. اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کسی کی مدد کرو لیکن کبھی اس کے اوپر احسان نہ جتلاؤ. ہاں دیکھو میں نے تمہارے فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی، اور کسی کو کیا اس سے کہتے تکلیف دینا اور اس کو کہ ہاں تم تو کمزور تھے، غریب تھے، مجبور تھے، نکمے تھے، تمہارے اندر کوئی قابلیت ہوتی تو تم کوئی کام نہ کر لیتا، دیکھا میں نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا. تو یہ والی جو باتیں ہیں اللہ پاک کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ تم خیرات ہی نہ دو، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو دو ہی نہ. اللہ پاک کو ایسے لوگ بالکل ناپسند ہے. اللہ پاک کو اچھی بات کہنے والے، معاف کر دینے والے اور ایسے لوگ جو کسی کو نہ ستاتے ہوں اللہ کو وہ پسند ہے. ورنہ تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے. اللہ پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم دو پاویں نہ دو. صحیح ہے نا؟ یہ تو اگر تم دیتے ہو تو یہ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہوتا ہے. حضرت ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا رسول اللہ ایک مسکین میرے دروازے پر آخر کھڑا ہوتا ہے، میرے پاس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہ بھی اسے دے دیا کر. مطلب جو بھی ہے نا اگر آپ اس کو دے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت کچھ عطا کر دیتا ہے. صحیح ہے نا جی؟ پھر آگے فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے نا. پھر فرمایا کہ اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کے اپنے صدقے برباد نہ کر دیا کرو اس شخص کی طرح جو اپنے مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ جو ہے نا وہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا. تو اس کی مثال ایسی جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہو تو اس پر زوردار بارش پڑے جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا. ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ احسان نہیں جتانا چاہیے. اس آیت سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی کہ ریاکاری سے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. ریاکاری نہیں کرنی چاہیے ہمیں. فقیر پر احسان جتلانا اور اسے تکلیف دینا ممنوع ہے، یہ بھی ثواب کو ختم کر دیتا ہے. کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا کیونکہ وہ اچھے عمل کر رہا ہے لیکن وہ مسلمان تو نہیں نا.
جہاں ریاکاری یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ، وہاں چھپا کر مال خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، چھپا اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح سے صدقہ دینے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، مطلب آپ اعلان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور پوشیدہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، سانج اطلانا اور تکلیف دینا تینوں بداعمال کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے، جب تک اپنے نام کے لوگ بینر نہ لگوانے، اخباروں میں تصویریں نہ چھپوا لینا، تو ان کو چین ہی نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اسے زندگی بھر اسے دباتا ہی رہتا ہے، 10 رشتے داروں میں جا کے ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ جناب میں نے تو اس کی مدد کی، میں نے فلانے بیوہ کی، فلانے یتیم کی، فلانے غریب کی مدد کی۔ تو یہ ہے کہ فرمائیں کہ کسی جگہ پر تو چھپانا بہتر ہوتا ہے تاکہ کسی دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور کسی جگہ پر اعلانیہ صدقہ و خیرات کرنا اچھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ پھر فرمایا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی۔ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور اپنے دلوں کو اگر آپ ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں نا تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کی راہ میں مال خرچ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اسی کمزور ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اس طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑا ان کو ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اعمال تو سارے ضائع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ریاکاری تھی نا۔ ریاکاری کے بغیر جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم اسے چشم پوشی کے بغیر قبول نہیں کرو گے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی جو تمہاری پاک کمائی ہے نا، اور جو تم زراعت کا شعبہ اختیار کیا ہوا تم نے یا اور چیز تجارت کرتے ہو تو وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، لیکن اچھی چیز دو۔ یہ نہیں کہ گندے کپڑے، جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیے، پھٹے پرانے کا جو پیسے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیے، پھٹی پرانی جوتیاں اللہ کی راہ میں دے دیں، نہیں، بلکہ وہ اگر اللہ پاک کہتا ہے اگر تمہیں دیے جائیں تم تو نہیں پہنو گے کبھی بھی ایسی چیزیں، تو جو چیز تم خود پہنتے ہو وہ چیزیں لوگوں کو دو، لوگوں کو گھٹیا چیزیں نہ دو۔ صحیح ہے نا جی، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اب یہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب راشن بانٹنا ہے تو وہ راشن بانٹے، اچھا والا آٹا بانٹے نا، اچھی والی دالیں بانٹے، یہ نہیں کہ پتہ چلے کہ کسی کو دال دی تو آدھے تو پتھر ہی بیچ میں سے نکل آئے، آگے سے تو برا ہی نکل آیا بیچ میں سے، تو گندی خراب چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیز آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کریں، بانٹیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ آیت میں نفلی و فرض صدقات دونوں داخل ہوئے، اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں سے مال حلال سے خیرات کیا جائے، کیونکہ مال حرام سے خیرات کریں گے نا تو جی اس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہوگا آپ کو۔ سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ کچھ اپنے پاس بھی رکھے اور ان میں سے خیرات کریں جو اپنے پاس آپ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جو آپ کی ضروریات زندگی کے لیے ہے، اگر ایکسٹرا ہے تو اس میں سے آپ خیرات کریں نا۔ فرمایا شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا، بے حیائی کا حکم دیتا، اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش و فضل کا وعدہ فرماتا ہے، مطلب اللہ پاک فرماتا ہے میں تو تمہیں اپنا فضل دے رہا ہوں، وعدہ کہہ رہا ہوں اس کا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں جھٹلاتا، انسان وعدہ جھٹلاتا۔ اللہ پاک کہتا ہے میں بہت زیادہ علم والا ہوں، واللہ واسع علیم، وسعت والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہو لوگوں کو دے دیا تو تم خود ہی غریب ہو جاؤ گے، تو چھوڑو پڑا کیا دینا، تم اپنی کمائی کسی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ شادی بیاہ میں لوگ مہنگے کپڑے بنا کے چلے جاتے ہیں، مہنگے مہنگے موبائل لے لیتے ہیں، مہنگی گاڑیاں لے لیتے ہیں، بڑی بڑی رسومات کر رہے ہوتے ہیں، سونا زیورات لے لیتے ہیں، جناب چھٹیاں گزارنے کے لیے دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تب نہیں نظر آتا، لیکن جب اللہ کی راہ میں کسی غریب، نادار، مسکین، یتیم، مسافر کی مدد کرنی ہوتی ہے تو شیطان آگے بس ڈالنا شروع کر دیتا، اور نہیں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تمہیں اس کے بدلے میں کیا مل جانا۔ نہیں، اللہ پاک کہتا ہے اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ بہت وسعت
برکت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تم اللہ کی راہ میں بانٹو، تمہاری جیسی نیت ہوگی اللہ تمہیں 7 گنا 70 گنا 700 گنا 7 کروڑ گنا سے بھی زیادہ اللہ پاک تمہیں عطا فرما سکتا ہے. یہ دیکھ لیں بس اب ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے یا شیطان سے، تو اللہ پاک ہمیں شیطان مردود سے بچائے اور اللہ پاک اپنی پناہ عطا فرمائے. صحیح ہے نا جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور بھی اللہ پاک برکت ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جس سے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی. صحیح ہے نا جی. اللہ پاک جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. نظر ہم کہتے ہیں نا کہ میرے کام ہو جائیں تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ بانٹوں گا وہ بانٹوں گا، تو یہ نظر ماننا جائز ہے. اور اگر ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، میری فلاں آستانے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا یا فلاں ادارے میں یا مدرسے میں کوئی چیز بانٹ دوں گا، اللہ پاک جی میرا یہ کام ہو جائے، تو یہ چیزیں ماننا جائز ہیں. اسی طرح نظر نیاز دینا، بزرگان دین کی پاک بارگاہ میں مزارات پر جانا اور وہاں پہ کوئی نظر ماننا کہ اللہ پاک جی میں یہاں پہ آ کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، فقیر جو یہاں پر آتے ہیں ان کی مدد کروں گا، تو یہ جائز ہے. اللہ کی راہ میں خرچ بیسیکلی تو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے نا، اللہ کے بندوں کو کپڑے پہنانا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے نا. کسی بیمار کا علاج کروانا ہے تو یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، تو وہ خالصاً اللہ کے لیے، تو وہ بہت اچھی بات ہے. صحیح ہے نا جی. اور اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر. اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم چھپا کر خیرات دو یا اعلانیہ خیرات دو، جیسے دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا تو صحابہ کرام سب کے سامنے صدقات پیش کیے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی. صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. احادیث میں صدقہ کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے، بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے. صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، مطلب بیماریاں ختم ہوتی ہیں نا، آفتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اس بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. صحیح ہے نا. جو بلائیں بد بلائیں ہوتی ہیں تو وہ آگے نہیں آتی. مشائخ و علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین و متعلقین کو ترغیب ہو. اولیاء اللہ، بزرگان دین، پیران اعظام یا علماء کرام جیسے مدارس میں کھل کے بچوں کو سامنے بانٹنا، راشن تقسیم کرنا یا اس طرح کے بہت سے انعام و اکرام دینا بچوں کو، اس طرح لنگر خانے جاری کرنا، تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں جا کر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹیں. پھر فرمایا لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز کرو تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. فرمایا کہ محبوب، میرے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر و داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں ہے. صحیح ہے نا جی. مطلب حضور نے دعوت دی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اب آگے کون اس کے اوپر عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا تو یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے نا کہ آپ ان کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور لوگ عمل نہیں کرتے. کچھ لوگ اس دور میں بھی منافقین تھے نا. تو بہرحال آگے چلتے ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے اور ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی مدد وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں. تم انہیں ان کی علامات سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی آیات ہیں جو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں. یہ ہیں ان ہیومن رائٹس، بندوں کے حقوق جو اللہ پاک ماشاء اللہ سے بیان کر رہے ہیں نا. قرآن پاک پڑھیں تو پتہ چلے کتنے زیادہ اللہ نے بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں. تو وہ ان لوگوں کے حقوق بیان کیے جو زارہ زرین سامنے ہمیں غریب غربا نظر آتے ہیں، اور اب ان کی بات کی جا رہی ہے جو کہ سفید پوش لوگ ہیں. صحیح ہے نا. جو مڈل کلاس سے بھی نیچے والا طبقہ جو ہے نا، جو سفید پوش کے لاتے ہیں، جن کا مہینے سے پہلے ہی جن کے مطلب 20 تاریخ سے پہلے 15 تاریخ تک یا ادھر تنخواہ ملتی ہے، ساتھ ہی بلوں میں اور بچوں کے اسکولوں میں بیماریوں میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اور پھر پورا مہینہ وہ بہت مشکل سے لے دے کر گزارا کر رہے ہوتے
ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فرمایا کہ خاص کر ان لوگوں کا خیال رکھا کرو، صحیح ہے نا، جو کہ مطلب آپ کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ صحیح ہے، لیکن ان کے گھروں میں جاؤ، ان سے ملو، ان کو دیکھو، تو ان کی جو مشکلات ہیں ان کے لیے ان کو حل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اچھا جی، یہ آیت جو ہے وہ اہل صفا کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان تھا اور نہ کنبہ قبیلہ، اور نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں مصروف ہوتے تھے، رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنے کا شب و روز کا معمول تھا۔ انہی حضرات کی صف میں انہی لوگوں کے صف میں مشائخ، علماء، طلباء، مبلغین جو خادمین دین داخل ہیں، جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی عزت و وقار مروت کی وجہ سے لوگوں کے آگے سوال بھی نہیں کرتے، اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ دینی غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کی زندگیوں میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، تو ان کے مزاج میں انکساری ہوتی ہے، چہرے پر کمزوری کے آثار ہوں گے، بھوک سے رنگ زرد ہوں گے۔ جیسے ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں، ان کی غربت اور محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، یا یہ کھائیں گے کہاں سے، پھر ان کی گھریلو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو علماء خادمین دین موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ صحابہ صفا کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ہمیں سمجھانے، نصیحت کرنے اور ترغیب دینے کے لیے ہیں۔ علماء مبلغین کے گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسی تیزی سے ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے اوپر بیان کیا نا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل علم، علماء کرام، پیران اعظام، بزرگان دین جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، لغت کا دین پہنچاتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا چاہیے ہمیں، جو سفید پوش لوگ ہیں نا، تاکہ وہ اور اچھے اور بہتر طریقے سے اللہ کی راہ میں کام کر سکیں۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق مولا علی شیر خدا کے حق میں نازل ہوئی آیت کہ جو اعلانیہ بھی کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی سنت ہے، علی الاعلان بھی کرنا، مجلسوں میں بھی، اور چھپ کر بھی کرنا۔ تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے آج کے دور میں۔ پھر آگے بات آتی ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب سود کو حرام کیے جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب جو لوگ کہتے تھے، جو بہانے تراشتے ہیں نا، آج بھی لوگوں نہیں یار یہ بھی تو تجارت ہی ہے نا، سود تجارت میں چیزیں لین دین ہوتے ہیں، پیسے لین دین ہوتا ہے، نہیں، تجارت کا معاملات اور ہیں اور سود کے معاملات اور ہیں۔ سود کی حرمت میں کیا اسے کہتے ہیں، سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ سری ناانصافی ہے۔ پھر دوسری حکمت یہ، سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، کہ سود کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارتوں کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ، سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جناب میں نے کسی کو قرض حسنہ نہیں دینا بلکہ میں نے اس پہ سود لینا ہے۔ اچھا جی، حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں جیسی بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے۔ سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، شریعت مطہرہ نے بڑا کچھ بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔
تو یہ سود خور جو ہے نا، یہاں تک بیان کیا کہ قیامت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے، ایسے گرتے پڑتے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو. آج اس سے ایک اور بات بھی آتی ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کسی کے اوپر جن نہیں حاضر ہو سکتا، تو یہ بات سن لیں اللہ تعالیٰ مثال کون سی دے رہے ہیں. یہ ایسا شخص جیسے اس کے اوپر جن حاضر ہوا ہو اور وہ کوئی نشے کی طرح ہو، تو اس طرح کی یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اسے چلا نہ جا رہا ہو نا. تو یہ بھی ہے ایک. دیکھیں بعد میں کتنے پوائنٹس نکلتے ہیں. بہرحال یہ سود کے حرام کیے جانے کی جو ہے نا وہ اس میں حکمتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں. پھر اللہ پاک پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے سود کے بارے میں، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے اللہ پاک بار بار فرما رہے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم چاہتے ہو تمہیں کوئی خوف نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تمہیں کوئی تنگ دستی نہ ہو، تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بانٹو. اللہ پاک کہتے ہیں میں سود کو ختم کرتا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں، صدقات خیرات کو بڑھاتا ہوں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ تمہیں 700 گنا 70 گنا بنا کے اللہ پاک عطا فرما دے گا، برکتیں دے گا، بیماریاں ختم ہوں گی، رحمتیں آئیں گی، فضل تمہیں ملے گا، دولت کے انبار لگ جائیں گے. لیکن اگر تم سود میں جاؤ گے تو سود بڑا ہی نقصان دہ عمل ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. میں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نیک مال کرو. پھر فرمایا ایمان والو اگر تم یہاں ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. صحابہ کرام، یہ آپ کو پتہ ہے سود جو ہے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جن صحابہ کرام نے لے لیا ہوا تھا پہلے، تو فرمایا کہ تم چھوڑ دو اس کو. صحیح ہے نا، جو تمہارا اگر لوگوں کے اوپر سود رہتا ہے جو تم نے لوگوں سے لینا وہ چھوڑ دو اللہ کے لیے. صحیح ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو. دیکھیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے حرب جنگ کی بات کر دی ہے یہاں پہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. دیکھیں نافرمانی تو اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کا رسول آتی ہے، اللہ آتی ہے اور رسول. دیکھیں اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، ساتھ ساتھ نبی کا ذکر ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی قرآن ہی پڑھو جی، نبی کا ذکر نہ کرو. تو قرآن پر نازل ہی حضور پر ہوا، تو اب حضور کے ذکر کے بغیر قرآن کی تعلیم آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ خود جہاں پہ اپنا ذکر کرتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی ہے. اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو. مطلب نہ تم کسی کو نقصان دو جی، نہ تمہارا نقصان ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت، ایک تو یہ ہے کہ جو سود والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. بخاری شریف کتاب الرقاق میں یہ بیان کی گئی یہ حدیث بات. تو دو لوگوں سے اللہ نے جنگ کی ہے. آج لوگ منہ پھاڑ کے کوئی بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں داتا غوث پاک، خواجہ غریب نواز اور یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بکواس کر دیتے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے اللہ نے ان کو کس کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، نافرمانوں کے کٹہرے میں جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے. ہاں اگر اللہ پاک فرماتا ہے تم توبہ کر لو پھر اللہ پاک کو بخشنے والا پاؤ گے. تم بھی فرمایا گیا ہے اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو. فرمایا کہ اگر جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے. یہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. مطلب اگر کوئی آپ سے قرض لے لیتا ہے تو آپ اس کے اوپر سختی نہ کرو. صحیح ہے نا، اسے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ چلو کوئی بات نہیں، تم جب پیسے تمہارے پاس آئے تو تم مجھے تب دے دینا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ہاں اگر تم دیکھو کہ اس کے حالات زیادہ خراب ہیں اور اس کے پاس نئی پیسے تمہیں واپس لوٹانے کو ہو رہے تو تم اس کو معاف کر دو، تو یہ اللہ کو اور زیادہ بہت زیادہ پسند ہوگا. صحیح ہے نا جی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں. فرشتوں اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے سے درگزر کر دو. صحیح ہے، اس سے کوئی حساب کتاب نہ لو. اس میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی معاملات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. پھر فرمایا اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو ایسی کمائی بھرپور دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا. فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس چیز سے ڈرو، اس چیز سے ڈرو
اور یہ ایک روایت کے مطابق یہ جو آیت میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے، اور یہ آخری آیت اس کو کہا جاتا ہے نا، یہ نازل ہوئی، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اسی کمائی بھرپور دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ پاک جس نے جیسا اجر کیا اللہ پاک اس کو ویسا عطا فرمائے گا. اچھا جی، اگلی آیت ہے، کافی لمبی آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ ہے 282ویں آیت ہے. اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اب یہ دیکھیں اس آیت کو ذرا غور سے اس کا ترجمہ سننا کہ اس میں اللہ رب العزت نے حقوق العباد اور ہماری بھلائی کتنی چاہیے کہ ہمیں کہیں نقصان نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، ہم تو اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے دنیاوی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے، اور یہ بھی اللہ پاک نے ڈسکس کیے ہیں قرض کے حوالے سے بھی اور لین دین کے حوالے سے بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے لکھ لیا کرو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹامپ پیپر کر لیا کرو. اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے نا. اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے. پھر جس پر حق آتا ہے اور اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری سے یاد دلا دو جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے. اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی. اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو. ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے پر تم پر کوئی حرج نہیں ہو. جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے نہ گواہ. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. دیکھیں اللہ پاک آپ کو سکھا رہے ہیں. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں کوئی بھی لکھنے میں تم کوئی مال چیز خریدو تو اسے لکھت پڑھت کر لیا کرو، اسٹامپ پیپر کر لیا کرو. جیسے ہم گھر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، دکان خریدتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا مکر جائے یا تم مکر جاؤ، کمی بیشی ہو جائے پیسوں کی. تمہارے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے نا، کوئی بات تو ہونی چاہیے. پھر کہا گیا کہ اگر تمہیں گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی بھی دو، اور اگر تمہیں لکھنے کا کہا جائے تو تم لکھو بھی. لوگ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی مدد کیا کرو. تو یہ دیکھیں یہ سارے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے، اس میں بے شمار احکامات آتے ہیں، تو ضرور علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ احکامات سیکھا کریں، سمجھا کریں. پھر فرمایا گواہی کے احکامات بھی ہیں اس میں. گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے. کافر کی گواہی کافر کے حق میں مقبول ہوگی، مسلمان کے حق میں نہیں ہوگی. پھر عورتوں کی، خواتین کی گواہی کہیں پہ 2 عورتوں کی، کہیں پہ عورتوں کے اگر معاملات ہوں تو 1 عورت کی بھی گواہی قبول ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح مختلف معاملات ہیں نا. پھر گواہی دینا فرض ہے اور چھپانا ناجائز ہے. مطلب اگر دیکھیں نا آپ کی گواہی دیتے ہیں اور اس وجہ سے کسی کی جان بخشی ہو جاتی ہے تو آپ کو گواہی ضرور دینی چاہیے. کسی کے یہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. ہاں اگر کسی کی پردہ پوشی کریں تو جس میں آپ کو پتہ کہ فائدہ ہو تو کسی مسلمان بھائی بہن کا تو وہ پردہ پوشی کرنی چاہیے، لیکن چوری چکاری کے معاملات میں نہیں، کیونکہ اس سے دیکھیں کسی کا نقصان بھی تو ہو رہا ہے نا. پھر آگے چلتے ہیں. اور اگر تم سفر میں ہو، لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو. مطلب گروی کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات دیکھیں، قربان جائے اللہ پاک کی ذات کی کہ ہمارے جتنے دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. یہ ہے اللہ کی حضور سے محبت اور حضور کے صدقے سے ہم سب سے، حضور کی امت سے محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کہتے ہیں ہمیں کوئی کسی معاملے میں کوئی نقصان نہ ہو. سامعین محترم ذرا غور کریں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی پھولوں
بندوں کی طرح آسان ہو جائے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہمیں تو کبھی کوئی غم کوئی پریشانی آئی نہ. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی غم کوئی پریشانی کوئی تنگ دستی نہ آئے، ہم راتوں کو سکون سے سوئیں، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، ہمارے بچیوں کی اچھی تربیت ہو، ہمارے حقوق العباد صحیح سے ادا ہو. سارے معاملات دیکھیں قرض کے حوالے سے، گروی کے حوالے سے معاملات یہاں پہ کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں. اگر آپ یہ سب سنیے گا اور اگر آپ چاہیں مجھے میسج کیجیے گا تو پھر ہم اس میں سے کسی بات کو زیادہ تھوڑا سا کھول کے بھی بیان کریں تاکہ اور بھی لوگوں کے لیے آسانیاں آ جائیں. تو آگے چلتے ہیں. اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے آگے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صحیح ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں، انہیں اپنے کلام میں نہ لکھیں. تو بہرحال جو ہے جب تک اگر ہم لوگ گناہ نہیں کرتے تب تک اگر ہمیں وسوسے آتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی گناہ نہیں سزا نہیں ملے گی. ہاں اگر اس پہ ہم عزم پختہ کر لیں کہ ہم یہ گناہ کریں گے تو پھر اس کی ہمیں سزا ملے گی. صحیح ہے؟ تو یہ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے کہ جو وہ اس کو بھڑکاتا ہے اور نیگیٹیویٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر آگے فرمایا رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری طرف پھرنا. یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی صفات کو بیان کیا گیا، فرشتوں پر ایمان لانا بیان کیا گیا، رسولوں پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا. تمام رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے وحی کی امین ہے، گناہوں سے پاک اور معصوم ہے، ساری مخلوق سے افضل ہیں. صحیح ہے نا جی؟ بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مقام دیا. صحیح ہے نا؟ رسولوں میں. پھر آگے یہاں پہ جناب آخری ایک آیت ہے، یہ آپ لوگ ضرور پڑھا کریں، بلکہ یہ دو آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی، یہ فرشتوں والی ایمان والی آمن الرسول بما انزل الیہ والی، اور یہ دوسری والی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ دعا ہے، دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. غور سے سنیں اس کا ترجمہ کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اسی کا وبال اسی پر ہے. صحیح ہے نا جی؟ جس نے جو برا کیا تو اس کا گناہ اسی کو ہی ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا. اور اے ہمارے رب اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. اور اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد فرض نہیں. الغرض کہ جو اگر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حکم بھی نہیں دیتا. حج بھی دیکھیں نا مالدار پر فرض ہے. صحیح ہے؟ زکوٰۃ بھی وہ دے سکتا ہے نا کہ جو مالدار ہوگا. کسی جان نے جو نیک عمل کمایا وہ اسی کے لیے ہے. صحیح ہے؟ اسی طرح فرمایا اور ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرما. اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبانی یاد کر لینا چاہیے. ان دونوں سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں نا ان کی بڑی فضیلت ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئی، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے اور قرآن اور دعائیں ہیں.
تو یہ پڑھا کریں آپ تمام دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ساتھی بھی مرد حضرات بھی یہ دعائیں پڑھا کریں جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر کہا تھا. بنی اسرائیل پہ کئی احکام ہم سے زیادہ سخت ہے، جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے کا جلانا، گندی کھال کاٹنا، زکات میں چوتھائی مال دینا، ان کے مقابلے میں ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسانیاں عطا فرمائی ہیں. لہٰذا اعتراف نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. یاد رہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرم نوازیاں حضور پر نور صاحب کونین صاحب معراج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور ہمیں اس لیے زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنا چاہیے، سنتوں کو ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.